السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف نیو ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم شاہد عزیز صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں نیو ڈسکشن گروپ میں۔ آئیں محترم شاہد عزیز صاحب، ویلکم، اور آپ کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ شکریہ بھائی۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ احباب کو کچھ عجیب لگا ہوگا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کرونا وائرس اور ٹی بی اور مغرب۔ تو اصل میں اس براڈ کاسٹ میں میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اپنا اسلام اور چیریٹی کے بارے میں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے میں اپنا قرآن کریم کی اس بارے میں جو ہدایت ہے اس کے متعلق کچھ آیات ہیں، ان کے اردو ترجمے کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 262 سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو جو میں صرف اردو ترجمہ اس کا پڑھوں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نیک بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ستا کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، سو اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور سے نی بسے اور اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، اس میں کچھ بھی نہ پا سکیں گے جو کمایا تھا، اور اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اعلیٰ درجے کی زمین پر ہو، پھر اس پر زور کا می پڑے تو وہ اپنا پھل دو چند دے، اور اگر اس پر زور کا می نہ پڑے تو ہلکا می ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور بڑھاپے نے آ گیا ہو اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، پھر اسے ایک بگولا پہنچے جس میں آگ ہو، پس وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ان چیزوں سے جو تمہیں پسند ہیں جو تم کماتے ہو، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور ردی چیز دینے کا مت سوچو، اس میں سے تم خرچ کرو گے، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی قیمت کم کراؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا۔
اور آخری آیت، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا۔ تو یہ آیات میں نے بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے پڑھی ہیں جو آج کا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہے۔ مثلا حضور نے مسلم میں فرمایا، جب ایک شخص گزر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم دوسروں پہ خرچ کرو تو میں تمہارے لیے خرچ کروں گا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ دوسرے کے لیے وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر تم کوئی پتھر یا کانٹے یا ہڈیاں جو ہیں وہ دوسروں کے راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم کسی بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ آخری حدیث جو میں پڑھوں گا وہ یہ ہے کہ ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تمہارا جسم جو ہے اس کا ہر جوڑ جو ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صدقہ دے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ دو دوستوں کے درمیان انصاف کروانا۔ ایک آدمی کو جو اپنی سواری پہ نہیں چڑھ سکتا اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا، یا اس کا سامان اٹھا کے سواری پہ اس کے ساتھ رکھانا۔ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، اور کسی کے راستے میں جو بھی کوئی نقصان دہ چیز ہے اس کو ایک طرف کر دینا، یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات ہے۔ تو میں نے اتنی تفصیل سے قرآن کریم جو ہے اس کی یہ آیات پڑھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کم از کم مسلمانوں کے لیے ہدایت چھوڑی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، صرف پس منظر جو ہے سیٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح ہم سبھی، مغرب والے بھی، مشرق والے بھی، پورب والے بھی، پچھم والے بھی، سبھی ہم جو ہیں یہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہ ٹی بی اور کرونا وائرس کا جو میں نے موضوع چنا ہے یہ اس مثال کے طور پہ ہے کہ کس طرح ہم قرآن اور حدیث کی جو یہ ہدایات ہیں ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس سے انسانیت کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹی بی کے متعلق اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے، کئی 100 سال پرانی، اور اس سے جو ہے پرانے زمانوں میں اس کا کوئی علاج چونکہ نہیں تھا، اس سے جس کو ہو جاتی تھی تو وہ گزر جاتا تھا، وہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو جس کو ٹی بی ہو جائے تو اس کو الگ کر دیتے تھے، اس کا بستر، اس کے
برتن وغیرہ ہر چیز الگ کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ چھوت کی بیماری جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، چھوت کی بیماری ہے، تو دوسروں کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے یہ جو ہے ٹی بی کے سینیٹوریم یہ بھی شہروں سے باہر بنائے جاتے تھے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بیماری جو ہے وہ نہ لگے۔ ٹی بی جو ہے یہ ہوا کے ذریعے یہ پھیلتی ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں این ایئر بورن ڈیزیز، یعنی ہوا کے ذریعے یہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ آپ کے پھیپھڑے جو ہے ان میں چلی جاتی ہے ہوا کے ساتھ، اور پھر آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، وہاں سے کئی دفعہ یہ بیماری جو ہے آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، کئی دفعہ آپ کے دماغ میں چلی جاتی ہے، دماغ کو بھی یہ بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے بیماری، اس کی ویکسین جو بہت حد تک مفید اور کارآمد ثابت ہوئی، وہ 100 سال پہلے ایجاد کی گئی تھی۔ 100 سال پہلے کوئی فرق نہیں تھا کہ امریکہ میں ٹی بی سے کتنے مرتے ہیں اور کینیڈا میں کتنے مرتے ہیں اور افریقہ میں کتنے مرتے ہیں اور انڈیا میں کتنے مرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ٹی بی پھیلی ہوئی تھی، اور جس کو لگ جاتی تھی وہ گزر جاتا تھا، پورا ہو جاتا تھا۔ تو 100 سال پہلے یہ ویکسین جو ہے یہ ایجاد ہوئی، اور یہ کافی حد تک جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کارآمد ہے، لیکن ٹی بی بھی کافی حد تک جو ہے وہ میوٹیٹ کر گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی افادیت جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ پچھلے سال 9.6 ملین لوگ جو تھے ان کو ٹی بی ہوئی، اور قریباً ہر سال 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹی بی سے گزر جاتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دوں کہ شاید حیرانگی میں آپ نے سوچا ہو کہ میں نے جو اعداد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ حالانکہ ٹی بی جو ہے یہ ڈیٹیکٹیبل ہے، یعنی آپ ٹیسٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کس کو ٹی بی ہے کس کو نہیں، یہ پریونٹیبل ہے، یعنی اس سے آپ بچاؤ لوگوں کا کر سکتے ہیں، یہ کیوریبل ہے، یعنی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود 9.6 ملین جو ہے لوگ ہر سال ان کو ٹی بی ہوتی ہے، اور 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹی بی سے مر جاتے ہیں۔ تو پھر حیرانگی کی بات نہیں کہ اتنے لوگوں کے مرنے کے باوجود پچھلے 100 سال میں شروع میں جو ایک ویکسین جو تھی جو ایجاد کی گئی، پچھلے 100 سال میں اس کے بعد نہ ٹی بی پہ کوئی خاص ریسرچ ہوئی ہے، نہ اس کی ویکسین کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ریسرچ ہوئی ہے، نہ کوئی نئی ویکسین جو ہے اس کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے اور مارکیٹ کی گئی ہے۔
یہ جو 1.5 ملین ہر سال ٹی بی سے مر جاتے ہیں، تو یہ کہاں ہے؟ انگلستان سے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں۔ 1.5 ملین میں سے 200 لوگ انگلستان میں ٹی بی سے مرے۔ تو زیادہ لوگ جو ہے وہ کہاں مرے؟ افریقہ میں مرے، پاکستان میں مرے، ہندوستان میں مرے، بنگلہ دیش میں مرے۔ کچھ نوٹس کیا آپ نے یا نہیں نوٹس کیا؟ اب ہم آ جاتے ہیں کرونا وائرس جو ہے اس کی طرف۔ ایکچولی میں آپ کو بتا دوں، کرونا وائرس سے پہلے ایک اور دلچسپ جو ہے اسٹیٹسٹک، وہ آپ کی میں خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر میں کرونا وائرس کی طرف آؤں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ ٹی بی پر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ سب خیرات کے پیسے سے ہو رہی ہے۔ کوئی لوگ امیر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ جب میں امیر کی بات کرتا ہوں تو میں بل گیٹس کی بات کر رہا ہوں، اس لیول کے جو امیر ہیں، کچھ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں خیراتی، وہ ڈونیٹ کرتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی سرکار جو ہے کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں دے رہی ٹی بی پر ریسرچ کی، اور اس وقت شارٹیج جو ہے وہ 3.5 بلین ڈالرز کی ہے۔ ٹی بی پر جو کام ہو رہا ہے، ٹی بی پر جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے لیے جو پیسہ چاہیے، اس میں جو شارٹیج ہے سالانہ وہ ہے 3.5 بلین ڈالرز۔ یہ غالباً بنتے ہوں گے 3.5 ارب ڈالر، یہ شارٹیج ہے۔ اور جب کہا جائے کہ جناب یہ پیسے جو ہیں یہ کہیں سے یہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے، یہ پیسے دیے جائیں، کچھ کیا جائے، تو جواب دیا جاتا ہے ہاں ہم جو ہے وہ ٹیسلا کے مالک کو فون کریں گے کہ وہ کچھ دے دے، 2-4 ملین، ہم بل گیٹس کو فون کریں گے، ہم اس کو کریں گے، وہ اس کو کریں گے، اس کو کریں گے۔ کوئی حکومت جو ہے مغرب میں وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ 1.5 ملین افریقن اور پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی جو مر رہے ہیں ٹی بی سے، ان کے علاج پر ریسرچ کے لیے ہم کوئی پیسے دیں گے۔ اب کرونا وائرس جو ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ کرونا وائرس جو ہے 2 سال شاید ہوئے اس کو، تو اس میں 5.3 ملین جو ہے لوگ وہ مرے ہیں۔ 5.3 ملین کل ٹوٹل اوور دس پیریڈ۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب ٹی بی سے تو 1.5 ملین جو ہے وہ مرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں تو 5.3 ملین مر گئے۔ حضور یہ 1.5 ملین جو ہے وہ ہر سال مر رہے ہیں اور 100 سال سے مر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ تو 1 سال یا 2 سال آپ کہہ سکتے ہیں جس میں یہ 5.3 ملین جو ہے وہ مرے ہیں۔ 100 سے 1.5 ملین کو ضرب دے دیں، 1500 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹی بی سے مر چکے ہیں، اور یہاں کرونا وائرس سے صرف 5.3 ملین۔
اور ان 5.3 ملین میں سے کوئی 3.25 ملین کے لگ بھگ گیس کریں کہاں ہے، اندازہ لگائیں کہاں ہوں گے وہ، ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ میں، زمبابوے میں، ساؤتھ افریقہ میں، کہاں ہوں گے وہ 3.25 ملین؟ جی آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا، یہ 3.25 ملین نارتھ امریکہ اور یورپ میں۔ یعنی اپنے لوگوں کے لیے تو اس وقت میں 5 ویکسینز ہیں کرونا وائرس کی، 5 ویکسینز ہیں کرونا وائرس کی جو مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ٹی بی جو ہے اس کے لیے 100 سال میں ایک ویکسین بنی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ جناب یہ کالے گورے کا سوال ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو تعصب نہیں کرتے۔ تو تعصب کیا جو ہے اس کے ماتھے پر مہندی سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں تعصب ہوں۔ 1500 ملین لوگ مر جائیں اور 100 سال میں آپ ایک بھی نئی ویکسین ان کے لیے نہ نکالے اور آپ کے ملک میں 5 ملین مر جائے اور اس کے لیے ایک سال کے اندر 5 ویکسین جو ہیں وہ آپ نکال لیں، جگہ جگہ جو ہے ٹیسٹنگ سینٹر بن جائیں، جگہ جگہ جو ہے ویکسینیشن سینٹر بن جائیں، تو پھر یہ آپ کالے گورے کا نہ لگائیں، کم از کم یہ تعصب تو ہے نا کہ اپنا جو ہمارے ملک میں ہے وہ محفوظ رہے۔ انسانیت کا تو کوئی درد نہیں نا آپ کے دل میں، اور یہ نظام جو ہے بڑے زبردست نظام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے 2 دفعہ کرونا وائرس ہوا ہے، پہلی دفعہ تو بہت شدت سے، تو لیکن بہرحال ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو اب حال ہی میں اس وقت بھی ایکچولی میں کوارنٹین میں ہوں، آج میرا آخری دن ہے کوارنٹین کا، وہ کرونا وائرس ہوا، لیکن میں اپنی کتھا جو ہے وہ آپ کو سنانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو نظام کی بات سنانے آیا ہوں۔ میری نواسی کی طبیعت کچھ خراب تھی، تو ہم نے آن لائن جو تھا وہ ٹیسٹ سینٹر اپوائنٹمنٹ کی کہ جی سب ہم آئیں گے تو آپ ٹیسٹ کریں، تو ہم سب لوگ چلے گئے، تو وہاں انہوں نے ٹیسٹ کر کے اسی وقت بتا دیا کہ جناب 2 آپ میں سے پازیٹیو ہیں، باقی نیگیٹو ہیں، ایک میں پازیٹیو تھا، ایک میری نواسی پازیٹیو تھی۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے ٹیکسٹ میسج پر کوئی میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 جو تھی ہیلتھ سروس اس کے میسیجز تھے، جناب آپ پازیٹیو جو ہیں، آپ کا ٹیسٹ آیا ہے اور آپ کو 25 دسمبر تک گھر کے اندر بند رہنا ہے، آپ نے باہر نہیں نکلنا، جو ہم نے کیا جیسے میں نے عرض کیا آج آخری دن ہے، اور آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اگر طبیعت خراب ہو جائے یہ کریں، فلاں کریں فلاں کریں، اس طرح ہر چیز کے لیے ہدایت۔ اور سب سے بڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ مجھے ایک فون کال آئی کہ جناب پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار تم نے پاگل کر دیا ہے، ٹیکسٹ میسیجز بھیج کے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب وہ ٹیسٹ اینڈ ٹریس جو ہیں والے وہ کرتے ہیں کہ جس شخص کو پازیٹیو ہو گیا ہے، اب جس سے اس نے ملاقات کی ہے ان کو کھوجا جائے اور ان کو ٹیکسٹ بھیجا جائے کہ آؤ
ہم تمہیں بھی ٹیسٹ کریں اور ضرورت ہے تو تمہیں بھی ہم الگ بٹھا دیں. تو لیکن یہ ہمارا جو ہے ادارہ وہ اس بات کے لیے نہیں، لیکن چونکہ آپ پینشن کی ایج سے اوپر ہیں تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آکسیجن لیول بلڈ میں کم ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہ میٹر بھیج دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو. میں نے سوچا پتہ نہیں 2-4 دن 5 دن جو ہے وہ لگیں گے اس کو آنے میں. آپ کو یقین نہیں آئے گا 15 منٹ کے اندر دروازہ جو ہے اس پہ ناک ہوا. میں نے دروازہ جا کے کھولا تو ایک دور شخص کھڑا تھا. وہ اونچی آواز میں کہنے لگا یہ میں نے آپ کے آکسیجن بلڈ آکسیجن لیول کا ٹیسٹ کرنے کے لیے میٹر یہاں رکھ دیا تو اس کو آپ اٹھا لیجیے. تو بلا تعصب اپنا ملک جو ہے اس کے اندر تو بلا تعصب سب کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنا عظیم شان جو ہے وہ ایک انتظام ہے. اور انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے عوام جو ہے ان کی بھلائی کے لیے وہ یہ کیا جا رہا ہے. کوئی صاحب ہے ایک اور ملک میں وہ کہنے لگے کہ حکومت نے کہا کہ غریبوں کے لیے مفت ویکسینیشن ہوگی، تو کہیں کہ ہم وہاں جا کے کیو میں کھڑے ہو گئے تو بڑی بڑی کاروں والے آئے، کیو جم کرے اندر جائیں ٹیکہ لگوائیں اور وہ چلے جائیں اپنے گھر. تو کہیں گے 5 گھنٹے کے بعد کھڑے ہو کے تھک کے تو ہم پھر گھر واپس آ گئے. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن دیکھیے اتنا عظیم سسٹم قائم ہونے کے باوجود جو میری شکایت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ صرف اپنے لیے کرنا. ان کی آنکھیں تب کھل اور یہ آرگیومنٹ بھی استعمال کی گئی کہ جناب اگر ہم نے اپنے سارے ملک کو ویکسینیٹ کر بھی لیا تو جب افریقہ سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، ان ملکوں سے لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ویکسینیٹڈ نہ ہو، تو اس سے دوبارہ ہمارے ملک کے اندر پھر کرونا وائرس جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس بات پہ مجھے اعتراض ہے اور یہی قرآن کہتا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ قرآن کی اس آیت میں ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ جو چیزیں تم دینے کا قصد کرتے ہو وہ ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو جو تمہیں چاہیے نہیں. شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کنجوسی کرو، لیکن شیطان کی بات نہ سنو، خدا کی بات سنو. لیکن مغرب نے تو شیطان کی بات سنی کہ ہم نے اگر یہ ویکسین جو ہے یہ افریقہ بھیج دی اور انڈیا بھیج دی اور پاکستان بھیج دی اور کہاں کہاں بھیج دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کمی ہو جائے گی، ہمیں تنگ دستی ہو جائے گی. ایگزیکٹ قرآن نے جو فرمایا ہے یہ اس کی ایک تصویر، ایک ویڈیو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن جو ہے اس کو صرف چوم کر ماتھے پہ لگا کر اور سب سے اونچے شیلف پر رکھ دینے کے لیے رکھا ہوا. کئی میں گھروں میں گیا ہوں وہاں اتنے خوبصورت غلاف بنے ہوئے ہوتے ہیں ریشم کے اور کس چیز کے، اور قرآن جو ہے اتار کے تو اس کو ایک بڑے ریشمی تکیے پر سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھیا یا بہن یہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو کسی کو پیغام تو چھوڑ دے الفاظ کا مطلب نہیں پتا. تو پھر قرآن جو ہے
اس کی جب آپ کو ہدایت ہی نہیں کا علم تو آپ ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیلکولس جو ہے اس لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا، آگے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ تو بات دور کی ہے نا، آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ کو کیا پتا لگے گا کہ آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایکچولی کیلکولس بڑی اچھی مثال ہے میتھمیٹکس کی۔ یہ جو ہے یہ بحث ہے کہ کس نے یہ میتھمیٹکس کا جو ہے یہ ایجاد کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے، کچھ لوگ کہتے ہیں لائبنٹس نے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں کہ نیوٹن صاحب نے یہ میتھمیٹیکل سبجیکٹ دریافت کیا تھا، یہ لائبنٹس نے کیا تھا۔ لیکن بہرحال اس کا جو ہے کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک وقت پر ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک شہر سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو آپ کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے 100 میل دور ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار انہوں نے چلائی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جب آپ سفر کر رہے تھے تو آگے اگر ٹریفک لائٹ تھی اور وہ سرخ تھی تو آپ اس پہ رکے ہوں گے۔ بل شاید یہ مثال جو ہے ہندوستان پاکستان وغیرہ کے لیے جو ہے نا کچھ کام کی نہ ہو، اس لیے کہ وہاں تو میں نے دیکھا کہ لائٹ گرین ہو یا ریڈ ہو یا ایمبر ہو، کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ سارے جو ہے دونوں طرف کی ٹریفک جاری رہتی ہے۔ لیکن بہرحال میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں تو انگلینڈ کے حساب سے یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ریڈ لائٹ ہوگی تو آپ کھڑے ہو گئے ہوں گے، لائٹ گرین ہوگی تو پھر آپ تھوڑے سے پہلے آہستہ چلے ہوں گے، پھر سپیڈ پک اپ کی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر پوائنٹ آف ٹائم جو ہے اس پہ آپ کی جو ہے سپیڈ وہ 50 میل گھنٹہ نہیں ہوگی، کبھی 0 ہوگی، کبھی 30 ہوگی، کبھی 50 ہوگی، کبھی 70 ہوگی۔ تو اسی لیے 100 میل کا سفر آپ نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ تو اب آپ کیلکولس کو استعمال کر سکتے ہیں کس کے لیے؟ اکنامکس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی انفلیشن اتنی ہے، یعنی اپنا افراد زر جسے اردو میں کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں قیمتیں اتنی بڑھی، لیکن آپ کو 1 مہینے سے کوئی تعلق نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس روز اس گھنٹے جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم اپنا پیسہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اس کی قدر کم کر رہے ہیں، تو اس وقت انفلیشن جو تھی کتنی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنی ہو۔ تو آپ کیلکولس استعمال کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کیلکولس استعمال کر کے کرونا وائرس کے متعلق ریسرچ کر سکتے ہیں، ٹی بی کے متعلق ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایوریجز دیتے ہیں نا کہ 1 مہینے میں اتنے لوگ ہوئے اور اتنا بڑا یا کم ہوا ریٹ آف انفیکشن جو ہے، لیکن کیلکولس کے ذریعے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ 1 پوائنٹ پہ 25 دسمبر 2021 کو 1:36 پر ریٹ جو تھا انفیکشن کا وہ کیا تھا۔ میں نے اتنی لمبی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اب چیز جو ہے یہ میتھمیٹکس سے چلی اور آپ اس کو اکنامکس میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو یہ جو ہے میڈیسن میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہو کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا کیلکولس کا۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کہاں کہاں استعمال کریں گے۔ تو یہی
بات قرآن پر بھی اپلائی کرتی ہے. یہ چیز جو ہے علم جو ہے اس کی ہر کیٹیگری، ہر ٹاپک، ہر سبجیکٹ پر یہ اپلائی کرتی ہے، اور قرآن پر تو یہ بہت ہی زیادہ اپلائی کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں خود بطور مسلمان اس کی سمجھ نہیں ہوگی، تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہدایت دے رہا ہے. تو جب دوسرے اس کو سمجھیں گے نہیں تو وہ اس پہ ایمان کیسے لائیں گے، عمل کیسے کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں مغرب کی، آپ ان کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے کہ اچھی چیز دو. اس وقت سب سے زیادہ اچھی چیز جو ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے کیا ہے؟ کرونا وائرس کی ویکسین ہے. وہ تم ان سے شیئر کرو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرو. اس وجہ سے نہیں کہ اگر وہ تمہارے ملک میں آ گئے تو کرونا دوبارہ پھیل جائے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بھی انسان ہے. وہاں بھی جو کرونا وائرس سے مرتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے. اس کو اس نظر سے دیکھو، اس نظر سے نہ دیکھو کہ اگر یہ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ انگلینڈ آ گیا تو پھر ہم کیا کریں. یہ ہم چیز بھول چکے ہیں کہ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب گئے، نوجوان تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب. انہوں نے کہا کہ حضرت میں جو ہے میڈیکل میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اب میں اپنی پریکٹس شروع کرنا چاہتا ہوں یا نوکری کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی ہدایت دیں کہ میں کس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤں اور ہمیشہ اس کی روشنی میں میں اپنا کیریئر، اپنا کاروبار جو ہے ڈاکٹری کا وہ میں کروں. تو حضرت صاحب نے کیا عظیم الشان نصیحت کی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی مریض تمہارے پاس آئے تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. یہ نہیں کہ تم مسلمان ہو، کوئی مسلمان آیا تو اس کو کیوں جمپ کرا لی، کوئی احمدی آیا تو اس کو کیوں جمپ کرا لی. نہیں، سب کا حق ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ، جس باری کے ساتھ وہ آئے ہیں اس باری کے ساتھ تم ان کی بات سن. لیکن اس سے آگے آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے ہاتھ میں ایک ایسا ہنر اور تعلیم جو ہے وہ دی ہے جس کے ساتھ تم بنی ہوئے انسان جو ہے اس کی تکلیف اور درد دور کر سکتے. یہ کبھی مت سوچنا، یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارے سامنے ہندو بیٹھا ہے یا مسلمان بیٹھا ہے یا اس کا کیا مذہب ہے یا اس کا کیا فرقہ ہے یا وہ کون ہے. صرف یہ سوچنا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ ایک انسان تکلیف میں میرے پاس آیا ہے اور خدا نے میرے ہاتھ میں وہ ہنر رکھا ہے جس سے میں اس کی تکلیف دور کر سکتا ہوں. یہ چیز جو ہے انسانیت سے مفقود ہو گئی. یہ دیکھیں ان آیات کی یہی تفسیر ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ان آیات کی. آپ نے کتابیں اچھی باتیں لکھ دی لیکن ان پہ عمل نہ کیا تو اس کا جو ہے وہ کیا
اثر ہوگا کسی پہ. کیسے تم لوگوں کی مدد کرو؟ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کے بعد نہ احسان جتا نہ دکھ دو، پھر خدا تمہیں جو ہے وہ اجر دے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ مدد کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس بری طرح سے وہ جو ہیں پیش آتے ہیں، جس کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کو مجبور سمجھ کر، اس کو غریب سمجھ کر. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک دفعہ سردیوں کے دن، جنوری کا مہینہ تھا، شدید سردی تھی. میں راول پنڈی اترا بس سے، تو رات کا وقت تھا، شاید 2 بجے ہوں گے، 2:30 بجے ہوں گے، کچھ اس طرح کا ٹائم تھا. وہاں ایک بوڑھا بزرگ، اس کی 70 75 80 سال عمر ہوگی، بالکل اس نے مختصر کپڑے کاٹن کے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے، اور وہ بسوں پر سے سامان جو تھا اتار رہا تھا اور لاد رہا تھا، اور لوگ اس کو چند روپے دینے میں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے. کیا کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کا نانا ہے، یہ کسی کا دادا ہے، یہ کسی کا باپ ہے؟ اس شخص کو کیا مجبوری ہے کہ رات کو 2 بجے جب ہم نے بنیان اور قمیض اور سویٹر اور کوٹ اور اوور کوٹ اور مفلر اور دستانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، 2 3 جوڑے موزوں کے اور کیا کیا جو ہے پہن رکھا ہے، یہ ان کاٹن کے کپڑوں میں پھٹے ہوئے ایک بس اسٹیشن پر بسوں سے لوگوں کا سامان اتار رہا ہے اور چڑھا رہا ہے. اس کو دھتکارتے تھے، اس کے بری طرح اس کے ساتھ بات کرتے تھے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر حکومت قانون بنا کے شریعت جو ہے وہ نافذ کر دے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یار حکومت کو قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان چند آیات کو اپنے دل پہ نافذ کر لو. وہ جو بزرگ تھا، جو وہ مانگتا اس کو چپ کر کے دے دیتے، اس کی کوئی مجبوری ہے. یہ دیکھیں، جو احسان جتاتے ہیں، جو نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، تو ان کو اجر ملے گا. تم تو احسان جتا رہے ہو اس بیچارے غریب کو 4 پیسے دے کے، تم تو اس کو دکھ دے رہے ہو، تو تمہیں اجر کیا ملے گا؟ تو پھر اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کو یہ شریعت نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے دل پر یہ شریعت نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہی رونا ہے ٹی بی کا اور کرونا وائرس کا اور مغرب کا بھی، کہ ویکسین اگر جائے گی تو کن ملکوں کو جائے گی؟ ان ملکوں میں جائے گی جن سے مغرب کے ممالک خوش ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ آپ ایک کشتی بھی لے کے، تو لوگ جو ہیں جو زیادہ مہم جو قسم کے ہیں، وہ تو عام کشتی میں بیٹھ کے تو وہ چپو سے چلا کے بھی وہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں. امریکی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا تھوڑا فاصلہ ہے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا جزیرہ کیوبا، کیوبا کی حکومت جو ہے اس سے امریکہ ناراض ہے، اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کوئی دوائی، کوئی ویکسین، کوئی کھانا کیوبا بھیج سکے. جو بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ
اس کے بھائی یا بیٹے یا شوہر کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو امریکہ کی سیاست سے کیا، اس کو کیوبا کی سیاست سے کیا. لیکن نہیں، آپ ان لوگوں کو پیسے نہیں بھیج سکتے، آپ ان لوگوں کو دوائی نہیں بھیج سکتے، آپ ان لوگوں کو کھانا نہیں بھیج سکتے. اور یہ پابندیاں ہیں اپنا امریکہ نے صرف نہیں کیا، بلکہ امریکہ نے پریشر ڈال کے برطانیہ اور سارا جو ہے مغربی یورپ، اس سے یہ پابندیاں جو ہیں وہ لگوائی ہوئی ہیں کہ کیوبا کے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر جائیں، وہ بیماری سے مر جائیں، سڑکوں پہ بچے جو ہیں وہ تڑپ کے مر جائیں، لیکن خبردار وہاں کوئی جو ہے پیسہ یا دوائی یا کھانا بھیجے. کیوبا میں جو ہے میں لوگوں کو جانتا ہوں تو، لیکن میں مجبور ہوں، میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کیا یہ قرآن شریف کی ان آیات پہ اگر ہم عمل کریں اور پھر ہم امریکہ اور یورپ کو کہیں کہ ہماری طرف دیکھو، ہم سے سبق لو، ہم تو انسان کو بطور انسان جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، تم انسان جو ہے اس کو بطور انسان اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتے، تم اس کو شطرنج کا ایک نورا سمجھتے ہو کہ یہ میرا پیادہ ہے، اس کے ساتھ میں نے رخ مارنا ہے، یا اس کے ساتھ میں نے وزیر مارنا ہے، یا اس کے ساتھ اور میں نے کون سا جو ہے مورا دوسری سائڈ کا مارنا ہے. تو کوئی بات بنتی ہے، لیکن جب ہمارا اپنا ہی کوئی کیریکٹر نہیں تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا؟ کوئی آپ سے سبق کیوں لے گا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ شروع میں مسلمان جو ہیں وہ کامیاب کیوں ہوئے اور بعد میں کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے شروع میں کامیاب ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی ہدایت کیا ہے. ہمیں تو اب الفاظ کا مطلب نہیں پتا، ہدایت جو ہے اس کی سمجھ ہمیں کہاں سے ہونی ہے. یہ آج جو میں نے پڑھی کہ لوگوں جب تم دیتے ہو لوگ خیرات صدقہ تو ردی چیزیں نہ دیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ قمیض ہے وہ پھٹ گئی ہے، گھس گئی ہے، کالر گیا ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور یار ایک طرف رکھ دو، وہ بچہ آئے گا جو جھاڑو مارتا ہے تو اس کو دے دیں گے، اس کا آپ کو کیا اجر ملے گا؟ وہ آپ نے کوڑے میں پھینکنی تھی، آپ نے اس کو دے دی. صدقہ کیا ہوا؟ خیرات کیا ہوا؟ گھر سے گھر نکالنا تھا آپ نے، وہ آپ نے نکال دیا، اور تو آپ نے کچھ نہیں کیا. نیکی کا تو کوئی کام آپ نے نہیں کیا. میں آپ کو رمضان کی مثال دیتا ہوں کہ رمضان میں اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ فرض ہے، اور اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ جناب عید کی نماز سے پہلے آپ کا حساب کلیئر ہونا چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، ہاں جی فطرانے کا کیا ریٹ ہے، وہ جی یہ لے وہ لے. اور پھر امام صاحب لمبی تقریر کرتے ہیں کہ جناب دیکھو فطرانہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب بھی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، وہ جو ہے وہ بھی نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لیے آ سکیں، کم از کم کچھ دن تو ان کو فکر نہ ہو کہ کھانے کے لیے روٹی کہاں سے آئے گی. لیکن میرے محترم آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عید کی نماز سے فوراً پہلے انہوں نے چٹی پوری کی ہے فطرانہ وغیرہ دے کے، تو وہ کب تقسیم ہوگا؟ کب غریب اس کو لے کے جائے گا دکان پہ اور نئے کپڑے خرید کے اپنے بچوں کو دے گا کہ اس کے بچے بھی نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے جا سکے مسجد؟ وہی بات نا، چٹی پوری کرنی، کھانا پوری کرنی، اس کے اندر کوئی حلاوت کوئی پیار وہ نہیں.
اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب میں انگلستانیوں کو کچھ بری عادتیں ہیں، تو وہ انگلستان سے پاکستان گئے تو وہ اپنا گھر میں تھے، تو اپنا کافی گرمی تھی، تو وہ اوپر سے نیچے اترے، اور یہاں تو لوگ ہر وقت مصروف رہتے ہیں. ہندوستان پاکستان کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کا ٹائم کیسے گزرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کسی کے پاس کرنے کے لیے. اینی وے تو وہ صاحب جو ہے اوپر گئے نیچے گئے تو سوچا چائے بنا لیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب کچن میں گئے تو دیکھا کہ برتن گندے پڑے ہیں. تو انہوں نے عارضی کیونکہ انگلستان سے گئے تھے ایک لڑکا رکھ لیا تھا سودا سلفا لانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے، انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جناب اپنا گرمی تھی تو باہر سے سودا سلفا لے کے آیا، تو پنکھے کے نیچے ایئر کنڈیشنر کے نیچے بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، تو اس کی آنکھ لگی تو وہ سو گیا. انہوں نے جا کے تو اپنا برتن دھونے شروع کر دیے خود ہی. وہ برتن دھو رہے تھے تو اتنی دیر جو تھا دروازہ اس پہ کسی نے دستک دی، تو وہ گئے، انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاتون تھی باہر کوئی رشتہ دار ان کی، تو وہ کہنے لگے وہ میں ذرا برتن دھو رہا تھا. تو اپنا وہ کہنے لگی کہ وہ آپ نے وہ لڑکا رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس کو نیند اونگ آ گئی تو وہ سو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو میں فارغ ہی بیٹھا ہوں تو میں برتن دھو دوں. وہ اس خاتون نے جو یقین مانے 5 وقت کی نمازی ہے اور وقت پر نماز پڑھتی ہیں، جہاں بھی کہیں انہوں نے وہ طوفان کھڑا کر دیا جس کا کوئی حد حساب نہیں. وہ فرمانے لگی یہ لوگ انگلستان سے آ کے ہمارے نوکروں کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ نوکر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر کے نیچے سویا ہوا اور مالک جو ہے وہ برتن دھو رہا ہے. یار نوکر کیا، وہ 13 سال کا میرے خیال میں مجھے علم ہوا کہ وہ بچہ تھا، کھیلنے کودنے کے اس کے دن تھے، اسکول جانے کے پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ اس کو نوکری کرنی پڑی. اور اتنا شور مچایا کہ اپنا انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ یار آپ کو قرآن میں بسم اللہ سے لے کے ناس تک کہیں انسانیت کی کوئی تعلیم یا ہدایت نظر نہیں آئی. تو یہ انسانیت جو ہے جس کی ہدایت قرآن شریف کی ان آیات میں اور ان احادیث میں ہے. یہ دیکھیں جو فرمایا کہ تم راستے میں سے پتھر ہٹا دو، کانٹے ہٹا دو، جو بھی کسی کو ٹھوکر لگ کے کوئی کسی کو زخمی کر سکتی ہے چیز اس کو ہٹا دو کہ لوگ جو ہیں اس سے بچے رہے. اب اس لوگ جو ہیں اس میں یہاں تو کوئی نہیں کہ وہ لوگ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کیا ہے. لوگ، انسان، کسی کا مذہب نہیں کی. لیکن جب ہم رنگ اور نسل اور مذہب اور فرقہ اور قوم ہم ان کی تفریق شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے. انگریز کہتا ہے میں انگریزوں کو بچاؤں، پاسپورٹ کے لحاظ سے تو پیچھے سے جہاں بھی آئے ہیں پاسپورٹ کے لحاظ سے تو جو یہاں رہنے والے ہیں وہ انگریز ہیں. تو وہ کہتا ہے میں اپنے انگریزوں کو بچاؤں. شاہد عزیز جو ہے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے کرونا وائرس کا، اس کو 15 منٹ کے اندر آکسیجن میٹر میں پہنچا دوں کہ اپنا بلڈ آکسیجن لیول جو ہے تم وہ چیک کرو، اگر لو ہو جائے تو اس نمبر پہ فوراً فون کرنا تو ہم تمہیں میڈیکل اسسٹنس جو ہے وہ دیں گے، کوئی آکسیجن تمہارے لیے لے کے آئے گا کہ تم وہ آکسیجن لگاؤ اور وہ چیک کرے گا، اگر زیادہ ضرورت ہوئی تو تمہیں وہ اٹھا کے ہسپتال لے جائے گا.
لیکن یہ صرف ہمارے لوگوں کے لیے جن کے پاس برٹش پاسپورٹ اور ہوتا ہے. آپ ہسپتال میں جائیں تو پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, آپ کی شہریت کیا ہے, آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ. یہ نہیں کہ تم زندہ ہو یا تم مر رہے ہو. تو پھر جب سچویشن یہاں تک پہنچ جائے تو پھر کون پوچھتا ہے اس بات کو کہ کس بیماری سے کون مر رہا. پھر جو ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کون ٹی بی جو ہے اس کے لیے ایک نئی ویکسین جو ہے وہ ڈھونڈے گا. وہ تو سب وہاں مر رہے ہیں, کوئی ساؤتھ افریقن ہے, کوئی زمبابوین ہے, کوئی کانگو کا ہے, کوئی ملاوی کا ہے, کوئی بوٹسوانا کا ہے, کوئی آئیوری کوسٹ کا ہے, کوئی گنی کا ہے, وہ سب وہاں مر رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا, ٹھیک ہے 1500 ملین مر گئے, پھر کیا ہوا. ہم نے تو اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس ہے. یہ کرونا وائرس جو ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, اگر ہمیں انسانیت کا سبق دے جائے, تو جو موتیں اس کرونا وائرس سے ہوئی وہ میں سمجھوں گا وہ رائے گار نہیں تھی. لیکن مجھے نہیں امید کہ ہم اس سے کوئی سبق سیکھیں گے. ہم اسی طرح رنگوں میں اور نسلوں میں اور برادریوں میں اور فرقوں میں اور ان چیزوں میں بٹے رہیں گے, اور ہر بندہ جو ہے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے وہ جو ہے اپنے چند بندے جو ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرے گا. باقی بنی ہوئے انسان یا انسانیت وہ سب جائے بھاڑ میں. کاش ہم نے قرآن سے کوئی ہدایت حاصل کی ہوتی کہ انسان کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. تو آج مجھے اس موضوع کے ٹی بی اور کرونا وائرس اور مغرب جو ہے اس موضوع پر شاید آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا, 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں انتظار کروں گا کہ اگر بھائی جو ہیں فیصل انہوں نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنے ہیں تو وہ پوچھ لیں.
بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے واقعی میں ہی بہت گہرائی کے ساتھ باتیں کی ہیں محترم، اور ان کو سمجھنے کی اور سوچنے کی اور بار بار سن کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا سر۔ اللہ حافظ، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔